خواتین ہو گئے، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا ہے اس بات کو کرنے کا۔ یہاں میرے عزیز جو ہیں راولپور سے منتخب ہوئے، یہ بات کہتے تھے کہ جی ہم بھی شاید، میں اپنے آپ کو، تو ایک ہوتی ہے میرج آف کنوکشن، ایک ہوتی ہے میرج آف کنوینئنس۔ تو نہ یہ میرج آف کنوکشن ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہ کنوینئنس ہے، انکنوینئنس ہے جس کے تحت میں ادھر بیٹھا ہوں۔ میرا کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ گزارش آپ سے کرنا ہے جناب، یہ قواعدیں سے باتیں کار ہیں، اس کا ضابطہ 236 کو نہیں پڑتا جناب، اگر دیکھ لیں اس کو، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر مناسب سے پڑھ لوں، آزاد جموں کشمیر عبوری آئین 1974 کے آرٹیکل 3A تا 3J، جن کو پرنسپل آف پالیسی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، کہ روح سے ریاست کا ہر ادارہ پابند ہوگا کہ عبوری آئین 1974 میں مندرج پرنسپل آف پالیسی کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے۔ صدر آزاد جموں کشمیر ہر سال پرنسپل آف پالیسی پر عمل درآمد کی رپورٹ عوام میں پیش کرنے کا اہتمام کریں گے، جس پر اسمبلی بحث کر سکے۔ اب یہ ہوا تھا 2021 میں جب مسلم لیگ کی حکومت کا آخر تھا، جب اس کا آئین منظور کیا گیا تھا، تو آج تک 236 236 سب سے آخری صفحہ ہے جناب۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو 3 سال گزر گئے، ایک وزیر اعظم، ایک نائب ہو گیا، 2 تیسرے بیٹھے ہیں، کہ ابھی تک جو ہے نا اس اسمبلی کے ضابطے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جیسے وہ آپ ادھر ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے وہ بیان پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کو بھی پیش کیا جانا چاہیے جناب، یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں جناب۔ یہ میرے پاس تفصیل مسودات قوانین کی 1971 سے، جب سے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی ہے، 1971 سے 1975 تک 26 ہاں جی 71 سے 75 تک، آگے بھی دوں گا میں، 56 مسودہ قوانین جو منظور ہوئے۔ 1975 سے 1977 تک 51، 1985 سے 1990 تک، جس پہ آپ ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، میں نے ابتدا کی، 109، 90 سے 91 0، 91 سے 96 145، 1996 سے 2001 تک 44، 2001 سے 2006 تک 82، 2006 سے 2011 تک 41، اور 25 جولائی 2011 سے جون 2007 تک 79، اور 31 جولائی 2016 سے جون 1921 تک 150۔ یہ اور 3 اگست 2021 سے تا 17، یہ کارکردگی ہے حکومت کی جو ایوان میں جو ہوتی ہے، یہی اس ایوان اس کارکردگی کو جاننے والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویئر وی آر ہیڈنگ۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ میں نے ایک یہ لیا تھا۔ دوسری گزارش آپ نے، ابھی تک اسٹینڈرڈ کمیٹیز نہیں بن سکی ہیں جناب والا، میری طرف اسٹینڈنگ کمیٹیز ابھی تک نہیں بنی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، یہ پھر کیا کریں گے آپ ادھر سے؟ بات یہ ہے کہ یہ پھر بات بنتی نہیں ہے نا، اس میں مجھے نہیں سمجھاتی اس پہ پرابلم کیا ہے اس کو حکومت کو، کیونکہ اکثریت ہے وہ نہیں بنی ہے ابھی تک۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ادب دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب یہ تو اب حکومت سرکولیشن پر ہے، کابینہ کے لحاظ سے بائی سرکولیشن۔ میں نے، ہمارے دوست ہیں اپنے ایک وزیر میری پارٹی کے، ان سے میں نے کہا تھا بائی سرکولیشن بجٹ بھی منظور کروا لیں، بائی سرکولیشن اسمبلی سے بجٹ بھی منظور کروا لیں، کیبنٹ سے بھی، ادھر سے بھی، ضرورت کیا ہے اس کی؟ گزارش یہ کرتا ہوں، ہم اپنی اہمیت خود کم کرتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، میں تو ان کی بات کرتا ہوں، اس ایوان کی بات کرتا ہوں، لوگوں نے ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہوا۔ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اب یہ بجٹ کیا ہے جناب؟ بجٹ ایک تخمینہ ہوتا ہے آمدن کو اخراجات کا، کہ آپ کی آمدن کتنی، آپ کی اخراجات کتنے۔
اس حال میں آپ نے کیا کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے، یہ میں اسمبلی کے ریکارڈ میں رکھنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے، دیکھیے جب حکومت کو بنتی مصیبت یہ آئی، برا نہ بنائیں میری بات کا، میاں صاحب میں نام نہیں لینا چاہیے، مدر رکن نینا ویلی زیری، یہ بالا ہیں، وہ زیری ہیں، وہ ہے بالا زیری ہوتا ہے، یا پائیں یا بالا، وہی کہتے ہیں کہ جب حکومت کوئی بنتی ہے اس کا اپنے کوئی اہداف مکمل کرتی ہے۔ اب میرے ساتھی برا نہ منائیں، یہ زبردستی کے نظام کے تحت آزاد کشمیر میں ہے۔ میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں جو میں نے سنا ہے، ان کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، ان کو کہا گیا تھا وزیر اعظم عین سے الف، انہوں نے کہا الف سے ان کا جواب، پھر عین والے آگے ہنستے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا یہ بات میری لائن سے وہ ہے یار چھپا ہوا۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کے روان میں پیش بھی کر دوں گا جو میں نے لیٹر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو لکھا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، جس کا نتیجہ یہ 3 سال سے ہم بھگت رہے ہیں۔ ان کے جتنے آپریشن ہوئے آج تک پاکستان میں، سوائے ابتری کے، اس ملک کے اندر کچھ نہیں بنا، جو بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، برا نہ بنائے میری بات کا، پہلوں کو کس نے بنایا؟ پہلا وزیر اعظم، دوسرا کیسے بنے، تیسرا بنے آپ سب کے سامنے۔ تو پھر جو ہے نا یہ معاملہ چلتا نہیں ہے ایسے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی محترم، میں بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ریکارڈ کو درست رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنے اسی لیڈر کی بات کی، مجھ پر پابندی ہے بطور ایک وزیر اعظم جب میں تھا اس وقت کہ اسٹیٹ سیکرٹ کے بارے میں بولی بات نہیں کروں گا جس سے نقصان ہو ملک کا۔ میں اس کو آج بھی پابندی کرتا ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں کہ 3 اگست 2019 کو بحثیت وزیر اعظم آزاد کشمیر میں جب نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں گیا تھا، وہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے میرا منہ کھلوانے لگے کہ کشمیر کے لیے یہ کیا تو فلانے کے لیے یہ کیا؟ خدا کی قسم ہے، میں مجبوری ہے میری۔ وہ احمد میر صاحب نے کہا کہ یہ نصیب دارا صاحب کو کہا اس کو جو ہے کو پوچھو، میں کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں بھی، اور وہ جو 6 فٹ 4 انچ کے جو آرمی چیف تھے ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں۔ یہ اپنے کپڑے اتروانے، ان کشمیریوں کو جو ہے یہ مایوس کرنا ہے۔ یہ باتیں نہ کیا کریں فلانے نے یہ کیا، فلانے یہ کیا، فلانے یہ کیا۔ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں جناب والا، پھر بولے تو پھر آپ کس لیے ان کا نام لیتے ہیں؟ تو یہ تلوار چلائی تھی، وہ تلوار چلائی تھی۔ جناب بات یہ ہے کہ یہ میں دیکھیں جب کوئی حکومت بنتی ہے، ہم نے یہ ہے جناب 5 سالہ رپورٹ یہ میں اسمبلی میں دوں گا، آپ اسمبلی کے ریکارڈ میں رکھیں، آپ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں کچھ میرے ساتھی بیٹھے 1 2 3 4 5 6 7 آدمی بیٹھے، یہ بیٹھے۔ بات یہ جب ہم نے شروع کیا تھا اس میں رب نے رکھا تھا تحریک آزادی کشمیر، حکومت کے کیا اہداف کیا تھے اس میں؟ گڈ گورننس اور تعمیر و ترقی۔ میرے عزیز راول رپورٹ سے جو منتخب ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں بتائیے حکومت یہ کرنا کیا چاہتی ہے، اس کے اہداف کیا ہے، یہ خطہ بنا کس لیے ہے؟ یہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب، یہ دیکھیں آپ، آئندہ آنے والا پڑھے گا کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ جناب میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آؤں گا بجٹ کے بارے میں، لیکن صرف بجٹ کی بات نہیں ہے کہ 5 اگست کے بعد ایک مایوسی پھیلی ہے کشمیری کے اندر دونوں طرف، اور حکومت پاکستان وہ خاطر خواہ اقدامات نہ اس وقت کی حکومت نے، نہ بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے، نہ موجودہ حکومت نے کشمیریوں کے جو ان کے خدشات ہیں اس کی تلافی کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
وزیر اعظم صاحب جو موجودہ ہیں، یہ 2 بار پیسے تھے، پہلے بھی جب یہ بنے تھے 16 ماہ کی حکومت تھی، اس دفعہ بھی تشریف لائے تھے. ان سے گزارش کی تھی کہ آپ یہ نہیں ہے کہ وہ 5 فروری کو آئیں 10 منٹ ہمیں دیں 10 منٹ ہمیں دیں، اس لیے نہیں بات. وزارت خارجہ میں ایک سیل قائم ہے. عمران خان صاحب تشریف لائے تھے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے. وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور حریت کانفرنس اپنی اپنی تجاویز وزارت خارجہ کو پیش کریں. میں نے پیسے کے وزیر اعظم سب لوگوں کو دعوت دی. میں ان کا شکر گزار ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کا سربراہ کشمیر ابو صاحب، ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ وے فارورڈ کے نام پر ان کو دیا، اور وزارت خارجہ میں ایک سیل بھی قائم ہوا. پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم پھر تسلسل نہیں ہوتا ہماری پالیسی کا، اس میں وہ چیز رہتی نہیں ہے. وہ 2 میٹنگ، اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ جو کشمیر کمیٹی ہے، پتہ نہیں ابھی بنی تھی، ہوتا ہے اس کشمیر کمیٹی میں کہ جس پارٹی کا سربراہ ہو، معذرت وہ آپ کی پارٹی ہو ہماری پارٹی ہو، اس کو کسی کمیٹی میں نہیں ڈالنا، اس کو اٹھا کر کشمیر کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ایشو کیا ہے، وہ کیا کرے گی کشمیر کمیٹی. پھر کشمیر کمیٹی کوئی وہ نہیں ہے اپنا ایک کوئی ایگزیکٹو باڈی نہیں ہے، وہ نیشنل اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو گائیڈ کرنے والی ہے. اب اس میں کوئی ہوگا تو گائیڈ کرے گا جناب. تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جناب، وہ کوئی اچھے نہیں ہوئے کشمیریوں کے لیے، دونوں طرف سے، نہ پاکستانی عوام کے لیے. میں نے پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے جو لوگ، جو ادارے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں میں نے متعدد بار اپنی زبان سے ان سے یہ کہا کہ وقت آ رہا ہے، لوگ اس کوشش میں کہ پاکستان کے عوام کو کشمیریوں سے بدل کیا جائے. یہ ایک چیز ہو رہی ہے، اس پر آپ اس کا کوئی ادارہ سوچے کیا کیسے کریں. ہماری جو ذمہ داری ہوگی کشمیری ہم پوری کریں گے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وہ مرض لا دعا بنتا ہے اس کو تو ہم ایکشن کرتے ہیں. اس کا وہ 4 اسٹیج کا کینسر ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے 3 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان کو بھی خط لکھا، اور اس کے بعد میں نے آرمی چیف کو بھی لکھا، کیونکہ یہ 2 ذمہ دار ہیں ہماری، کیونکہ کشمیر ایشو کا سے فوج کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہے. ان کو بھی لکھا، انہی واقعات کا تذکرہ کیا جو 11 تاریخ کو پیش ہوئے، انہی کے بارے میں لکھا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ، وہ گورنر پنجاب تھے، آج آپ باتیں سنانا چاہتا ہوں، تھوڑی بہت اطلاع مل جاتی ہے. میں نے اپنی پارٹی والوں سے کہا کہ سپریم کورٹ بھی نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کرے گی. میں نے کہا تو ہم کی پتہ جو زوبا بیٹھے ہوئے تھے. میں اچھا ہو گیا. ان سے میں نے بعد میں کہا کہ بلوچستان کی آپ کی حکومت کو اتر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے وہ اس کو صاحب گورنر پنجاب سے، ان سے میں نے کہا جناب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم یہ دریائے علم سے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، ہم روز بھگتتے رہتے ہیں یہ معاملات، کسی کی سن لیا کرو. تو گزارش میں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اس عوام کی ذمہ داری دونوں طرف سے. اس میں کوئی نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے کوئی کہ یہ اپوزیشن ہے اور یہ حکومت ہے. ہمیں مل کر کوئی لائے عمل اس کا تیار کرنا چاہیے. ہندوستان کے الیکشن ہو چکے، مودی کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکی ہے، وہ پولیشن گورنمنٹ چلا رہا ہے، وہ کی حرکت بھی کر سکتا ہے اپنے صاحب کو بحال کرنے کے لیے. کل پرسوں میں رات کو ان کا دیکھتا رہتا ہوں، شاید وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پھر نئے انتخابات ہو جائیں. تو گزارش آپ سے کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنا گھر کو جو ہے نا اپنے ناٹ رکھنا پڑے گا. اور یہ میں گیا ہوا تھا کچھ دن پہلے، 11 تاریخ کے بعد ہمارا پیر خانہ ہے ادھر کوٹ شریف،
وہاں نیچے ادھر سے وقت میں چیئرمین صاحب تھے، سابق ان کے گھر فاتح پڑھنے گیا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ اس واقعے کے بارے میں پریشان ہو، کسی نے آزاد پاکستان کا جھنڈا نہیں اتارا، وہ پہلے ہی پرانا ہو چکا تھا، پولیس والوں نے اتارا، دونوں جھنڈے پھٹ گئے تھے۔ یہ کیا میں نے نیشنل اسمبلی کے اوپر دیکھا اس کے پاکستان کا جھنڈا پھٹا ہوا، تو میں نے جا کر ادھر سے کشمیر افسر کو فون کیا، اور ظالم کے بچوں تمہیں نظر نہیں آتا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر جھنڈا پھٹا ہوا ہے؟ وہ جا کر جھنڈا تو دوسرا تبدیل کرو، کوئی دیکھتا نہیں، اوپر دیکھتے نہیں ہیں، کسی نے نہیں اتارا پاکستان کا جھنڈا، میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اس ایشو کو۔ تو ان کو میں نے کہا بھائی ایسی کوئی بات کہنے کے لیے، میں نے کہا آپ لوگوں نے 47-48 پہ ہماری مدد کی ہے دریا جلم سے پار، اسلحہ لے جانے کے لیے، ویپنس پہنچانے کے لیے، مجاہدین بھیجنے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں نوجوان، میں نے کہا آپ کے اس ملک میں نہیں ہیں لوگ خلاف آپ کے، اس ملک کی سرحد کے خلاف، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آج پھر حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں ادھر کوئی فرشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی شکل میں نظر کہ بھائی جو میں بات کرتا ہوں وہ کرو نا، آپ کو فرشتوں کو خود سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے ہو گیا تھا نا ادھر، میں نے کہا جناب نے فیصلہ کر دیا، ادھر جا کر میں نے کہا وہ صاحب ملے تھے اس سے مجھے، اچھا جی، کہ بھائی ان سے میں کہتا ہوں کہ ان حالات و واقعات کا نوٹس لیں۔ بات یہ ہے دیکھیے ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس حکومت کو شکر ادا کرنا چاہیے، 3 آدمیوں کی یہاں جان کے کوئی FIR کٹی، کسی کا پوسٹ مارٹم ہوا، خدا کا خوف کرے بھائی، انسان تھے وہ، ایک پولیس والا وہاں اس کی جان چلی گئی، کسی نے اس چیز کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، ہو سکتا وہ کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا، انسانی جان تھی۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ان سے، میں حکومت سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اس پر اعتماد کریں، یہ جو ادھر جو باہر سے جو مداخلت ہوتی ہے ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کو بھی میں نے کہا میرا کیا کر لیں گے، مجھے کیا کرے گا، کوئی جیل ڈال دے گا۔ میں ویسے اس نے صاحب کے دفتر گیا تھا، میں نے پورا مہینہ کیا ادھر، میں نے کہا بھائی کدھر ہے سیف ہاؤس، وہ چیئرمین بھی ساتھ تھا، میں نے کہا یہ، میں نے کہا بات سنو، اگر تم مجھے انٹرنیٹ کی سہولت دے دو وہ فائبر آپٹک کے تحت، میں 2 سال تک باہر نہیں آؤں گا، تو فکر نہ کرو، میں درخواست نہیں دوں گا زبانت کی، آرام سے بیٹھو بیٹھو۔ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایشوز کو دیکھیں نہ، مت ٹانگ اڑائیں، لیٹ دی سول ایڈمنسٹریشن ڈو اٹس ورک، آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے اطلاع دینا، بس اس کو مفلوج نہ کریں، ادھر تبادلوں وغیرہ میں ٹانگ مت اڑائیں آپ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام۔ جناب میں جب بنانا پہلی بار وزیر اعظم تو 2 صاحب آگے، انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ پوسٹ ٹرانسفر ہم کریں گے، میں نے کہا پھر میں کیا کروں گا، اٹھو جاؤ ادھر سے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پر ان کا آپ لوگوں کو بہت ان کے زیر اثر ہے، یہ نہ بات بے شک آپ چھپائیں، چھپتی نہیں ہے آپ کی بات، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنا اختیار سرینڈر کیا ہوا ہے، اس کو واپس لے۔ اپنے وزیر داخلہ کا آپ ہی پھر وردی پہن سکتے ہیں، آپ سابق فوجی ہیں، پہن لیں، پریڈ کریں روز ہماری طرح جی، ہاں پہنتے ہیں نہیں، پنجاب میں پہنے تو یہاں پر نہیں، ابھی فوج کی نہیں پہنی کسی نے، پولیس تک گئے لوگ۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، ایک تو یہ کہ رینجرز کو کبھی لوگ فوج نہ سمجھیں، اٹس ناٹ پارٹ آف پاکستان ملٹری، یہ سول آرم فورسز ہے۔ ادھر ہوتا ہے فوجیں نکال لو، فوجیں نکال لو، ایک امریکہ سے بیٹھا ہوا میرا ایک وزیر ہے، کہ وہ منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ بھی اٹھ کر بیان دیتا ہے، تو نے کہہ ادھر سے تو کیوں بات کر رہا ہے ادھر اڑی سے، ادھر بھائی پوچھا نا وہیں رہتا نا، کیوں آیا ادھر 47 میں، پوری فیملی ادھر آئی ہے، پاکستان فوجیں نکال لیں، وہی فوج کا فوج ہی مقابلہ کرتی ہے۔ میں اس ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کرنل دولت خان صاحب علوم بکفور میرپور میں، یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC تھے، ابھی ادھر آئے نہیں تھے، تو شیخ عبداللہ کو جوش آیا کوئی بات کریں، اس نے کہا نکال دوں گا میں ہندوستانی فوجوں کو ادھر سے، انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب فوج کو فوجیں نکالتی ہے، اوپر شیخ عبداللہ پریشان ہو گیا، یہ فوج قابض فوج نہیں ہے پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر، یہ آپ کی میری آزادی کو ڈیفینڈ کرتی ہے لائن آف کنٹرول پر،
قابض فوجیں ہندوستان کی، اور جو باقی اب قابض ہے، اس لیے کہ دونوں کو مینڈیٹ تھا ہندوستان اور پاکستان کو UN ریزولوشن کے تحت. اب وہ قابض ہے 370 کو ختم کرنے کے بعد جو اسے نقشہ بنایا، اب وہ ادھر آکوپیشن فورسز ہے، اب وہ UN کس طرح نہیں ہے. اور میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کو ہندوستان کے برابر نہ کرے. شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ کشمیر کے اندر کیا کیا انڈین فورسز نے؟ CRPF کیا کرتی رہی ہے وہاں پر؟ خدا کا خوف کرو بھائی. اس پر کون سی یہ بات ہے اٹھ کر؟ اور دوسرا یہ جو بدقسمتی ہماری بدبختی ہے جی. آپ کو موبائل فون ہے بس یاد کرو. اس کو میں شیطانی آلہ کہتا ہوں. اس کو یہ مثبت کام اور منفی زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا استعمال، ایکس کا استعمال بھی پہلے ٹویٹر ہوتا ہے، یعنی جو مرضی آپ پھیلا، لوگوں کی کردار کشی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ جو مرضی جتنا بولیں، اور اگر کوئی بات آپ کو درست بتانے کے اوپر اس کو آپ گالیاں نکالیں. اس کے اوپر پورا ایک بریگیڈ ہے گالم گلوچ کا، یہ جو آج کل لگے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر اس کو خود مختار بنانے کے لیے. مختار بنائیں گے. 86,000 مربع میل ہے، 11,000 چین کے پاس ہے، 42,000 ہندوستان کے پاس ہے. یہ باقی جو بچتا ہے ادھر ہے 32,000، یہ بنائیں گے خود مختار. شکلیں دیکھیں اپنی، ایک ہے 25 کروڑ کا ملک، ایک ہے 1 ارب 40 کروڑ کا، ایک اور ہے 1 ارب 40 کروڑ کا. وہ کیا مذاق بنایا آپ نے لوگوں کے ساتھ؟ آزادی، غلامی. انہوں نے نعرہ لگایا پاکستان میں آزادی. پتہ نہیں کس کی آزادی چاہتے ہیں؟ حقیقی آزادی. ادھر لگے غلامی. کس کی غلامی ہے بھائی ادھر؟ نہیں آپ کی طرف نہیں کر رہا، یہ آپ کی طرف کس کی آپ ادھر آزادی چاہتے ہیں بھائی؟ کیا مذاق آپ نے بنایا ہوا آزاد کشمیر کے ساتھ؟ نہ مجھے کوئی زبردستی پاکستانی بنا سکتا، نہ خود مختاریت، نہ ہندوستان کا. میرا اور آپ کا سب کا فیصلہ رائے شماری سے ہوگا. رائے شماری کے نام سے یہ بھاگتے کہ بھٹکتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ بالکل میں کہتا ہوں 13 اگست 1948 کی قرارداد، نو اسٹرنگز آر اٹیچڈ ود دیٹ. اس سے کیا تکلیف ہے لوگوں کو؟ اب بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک کہا میرے بھتیجے نے کہ کوئی سمجھ نظر نہیں آ رہی ان حالات کے اندر. بجلی اور اس آٹے کے بارے میں میرا موقف واضح ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سبسڈی ہے نا، یہ بیماری پرلی طرف بھی ہے، کوئی ادھر نہیں ہے. شاید آپ کو نہ علم ہو. بخشی غلام محمد جب وزیر اعظم بنا تو اس نے کہا نہرو جی ہم کو بس چاول دے دو اور کچھ نہیں چاہیے. ادھر آٹا مانگ رہے ہیں. وہ فرق کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی؟ میں یہ بات کہتا ہوں نا، پھر آج کہتا ہوں، اپنا آٹا پیدا کرو نہیں یار، کس سے ہوگا؟ اپنی سبزی پیدا کرو. ماؤدی اللہ تعالیٰ نے تیدہ نہ دوڑنی، پھر اٹھ کر ادھر شروع کر دیتے. ہمارے اختلاف حکومت پاکستان کے ساتھ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے. ادھر بیٹھا ہے یہ عزیز راولا کوٹ والا، یہ میرا ایک بھتیجا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. پونچھ کی گڑبڑ میں جو ہوئی تھی، گڑبڑ کچھ آٹے اور بجلی کے لیے نہیں تھی، وہ اس نظام کے لیے تھی، اس نظام کے لیے، اسمبلی کے قیام کے لیے تھی. میرا باپ بھی گرفتار ہے، سردار ابراہیم صاحب اس کی قیادت فرما رہے تھے. اس کے دادے کو ڈنڈا بیڑی لگا کر پلندری سے کوٹلی لے گئے تھے پیدل. لوگ اس میں جانے بھی گئی، ان کے گھر بار لوٹے گئے، پراپرٹی لوٹی گئی، برباد کیا گیا. تو وہ ایک مثبت کام کے لیے تھی وہ موومنٹ، وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی. میں نام لکھے میں جناب مجھے دکھ ہوتا ہے سب قسم کا. میں سچی بات آپ کو کہتا ہوں، مجھے اپنے گھر سے زیادہ مجھے راولا کوٹ عزیز ہے. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں، خدا شاہد. لیکن بات یہ ہے کہ اس سرزمین میں کل بھی ایک ایشو اٹھا تھا، کل بھی اٹھا تھا ایک ایشو. بات یہ ہے کہ پی سی وہاں پر ایک ان کے لیے گالی ہے، پرابلم ہے ان کے لیے. انہوں نے بھگتا ہوا ہے نا، وہ بھگتا ہوا انہوں نے. تو خام خواہ لوگوں کو موقع فراہم کرنا، اسی پر فاضل ہو کر راولا کوٹ بات کرنا چاہتا. اچھا ہوا وہ کل بات ہوگی، ریزالو ہوگی، ایم ای کے بھی ریزالو ہوگی.
کوئی شے نہیں ہوا اس کے اندر. لیکن خان صاحب کی دھرتی، سردار ابراہیم خان صاحب کی دھرتی، کے بی خان صاحب، سردار فتح مند خان کریلوی، سردار مختار خان صاحب، وہ سابق ہمارے چیف جسٹس تھے، سردار شریف صاحب کی دھرتی، جناب والا یہ خواجہ میر الدین صاحب، حسن شاہ پرویزی کی. اس کے بعد یہ پنچ کی میں بات کر رہا ہوں. اپنے یہ اور بے شمار لوگ ہیں، ان کی دھرتی ہے، سیاسی لوگوں کی دھرتی ہے. یہ مولوی اقبال خان کی دھرتی ہے. کتنے لوگ ہیں وہ وہاں پر راولہ کوٹ کے اندر. تھراٹی صاحب کی دھرتی ہے جی. وہ ان کا غازی میر صاحب کا نام دوسری لسٹ میں رکھا ہے جی. جی جڈالوی صاحب کی دھرتی ہے یہ، غلام حیدر جڈالوی. اس طرح بے شمار لوگ تھے. یہ عزیز تھراٹی صاحب تھے. مولانا اپنے برادری والوں کا کیا نام تھا؟ مولانا یوسف صاحب کی دھرتی. اتنے نام ہے پنچ کے اندر. اور خاص طور یہ جس کو ہم پرل ویلی کہتے ہیں، راولہ کوٹ کا، ان کا جو بیلٹ ہے اس کی خاص طور پر کہتے ہیں. خان صاحب کا کیا دیا سب سے پہلے. وہ دوسری لسٹ میں میری بہن، اس میں کیپٹن حسین خان، یہ جو اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اس میں ہے. اسی طرح سے جناب کرنل صاحب، اپنے کرنل منشا خان صاحب بعد میں آئے. یہ کرنل رحمت اللہ تھے. اس کے بعد جناب یہ کرنل غلام رسول صاحب تھے. کیپٹن خان صاحب تھے. اپنے وہ جو بزرگ تھے، وہ کیا نام ہے، کرنل ہدایت خان صاحب. میں نے جناب اسپیکر ان کے پاس گیا، میں 2014 کی بات ہے، کافی عمر ہو گئی تھی ان کی. انہیں اپنی ٹانگ پر سے، اب کمزور تھے، اپنی شلوار میں اوپر کی، اور 8-9 گولیاں گری ٹانگ میں ان کی. اور مجھے سردار سکندر صاحب مرحوم کہنے لگے کہ میرے باپ نے کہا کہ ہدایت خان اگر موجود ہے تو لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لائن آف کنٹرول پر دشمن ادھر نہیں آ سکتا. اب یہ کہ حسین بی بی ہے، اتنے بے شمار نام ہیں. سپاہی مقبول حسین جی، اس کی زبان کاٹ دی انہوں نے، اس نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا. اب اس کی سرزمین پر سے جب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے یہ میرے لیے، کہ کیا زہر بھر دیا گیا ہے ان کے ذہنوں میں. وہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک پاپولر نعرہ تھا، یہ بجلی اور آٹا، تو اس کے پیچھے کوئی گیم اور تھی. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں، مقصد اس کے پیچھے کچھ اور. مجھے پتہ ہے شام کو جو مجھے گالیاں نکالیں گے لوگ اس پر، اس کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو جو ہے، اب بات یہ ہے نا کہ یہ اس اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا مذاکرات کیے، آپ نے کس بات پر اگری کیا. وہ کمیٹی جو وزراء پر مشتمل تھی وہ اسمبلی میں آتی، ہم بھی اس کی تائید کرتے. یہ دیکھیں نا، اس میں ہوا یہ ہے کہ لوگ الوف ہو گئے ان معاملات سے. یہ سارا ذمہ دار ڈال دی اس کمیٹی پر کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوا جناب اسپیکر. میں ٹھیک ہے، کاش ہماری زندگی میں ہم یہ ایسا میں دیکھتا، یہ نہ ہی ہوتا میری زندگی کے اندر. تو بات یہ ہے کہ وہ ادھر پیش کرتے، ادھر سے تائید حاصل کرتے، ادھر سے اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے کیا نہیں، اور پھر یہ جو ہے نا یہ معاملہ اس طرح ہمارے ہاتھ سے باہر چلا گیا. جناب والا گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں تھوڑا سا یہ بھی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے میرا ایک درخواست ہے، ان سے گزارش ہے، وہ سینئر وزیر صاحب ان تک پہنچا دیں بیٹھے ہیں کہ آپ مائکرو مینجمنٹ چھوڑ دیں، آپ کا کام نہیں ہے. یہ کچی پن سے لے کر نہ بیٹھا کریں، یہ کاٹو تو یہ بناؤ، یہ کاٹو تو وہ بناؤ، ان کا کام نہیں ہے. یہ منسٹر ہیں، ان کے سیکرٹری تھے، بھائی ان کا کام بنانا. وزیر اعظم نے اپنی پالیسی دینی ہے. وہ کچی پن سے لے کر، وہ پرانے زمانے ہوتا تھا تھوک لگا یہاں سے اس کو پکا کرتے ہیں، وہ کام نہ کریں.
ان کا کام نہیں ہے یہ. اسی مائکرو مینج میں پھنس کر ان کو ٹائم نہیں ملتا. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میرا مشورہ ان کو, اگر میں ان کے بارے میں بدریت ہوں تو مجھے ان کو کوئی نیک مشورہ نہیں دینا چاہیے. ویسے وہ کسی کا مشورہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ان کو میں کہتا رہتا ہوں وہ علامہ جنوبی ہیں. ایک ہوتے تھے علامہ مشرقی, وہ جنوب میں رہتے ہیں ادھر نیچے. لیکن لے لینا چاہیے مشورہ, دیوار سے بھی بات کرنی چاہیے. گزارش ہے جناب کہ یہ جو پھر تھوڑا سا 1 2 3 4 ہوں گے, برا نہ بنائے میری بات کا. یہ 2021 کا جو الیکشن تھا نا, مجھے بھی اس پر ہمیں بھی شکایات ہے, آپ کو بھی ہے. جب آپ اس طرح کے کام کرتے تو اس کا انجام نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ میں خود نمائی کی باتیں آج میں پیپر نہیں لا سکا, میں اسمبلی کا ریکارڈ میں جمع کراؤں گا. 2016 سے 2021 تک جو UNDP کی رپورٹ ہے کہ آزاد کشمیر چاروں پروونسز سے بہتر ہے. یہ آزاد کشمیر کے PND نے نہیں بنائی, یہ اللہ مقصد کے اسلام کی لانے کو وہ مجھے ایک دن ملا, وہ پچھلے سال کی بات ہے. تو اس نے مجھے کہا آپ کو پتہ آپ نے کیا کہا, کہ میں نے کہا یار مجھے تو کوئی پتہ نہیں آپ نے کیا کہا. اس نے کہا نہیں یہ رپورٹ ہے UNDP کی. فیمیل پارٹیسپیشن کتنی ہو سکے, بے روزگاری کو کتنا کم کیا ہے, یہ جو موٹیلٹی ریٹ ہے یہ کتنا آپ نے بہتر کیا ہے, آپ نے کیا چیز بہتر کی ہے, یہ بہتر کیا. میں گیا 1 منٹ تو میاں صاحب کو دیا تو میں نے میاں صاحب ادھر نہیں رکھنا, پہلے پڑھو نہیں سن مجھے کہ آپ نے بڑا کمال کیا, یہ تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے. اس میں اکیلا نہیں ہوں, 1 2 3 4 5 6 یہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. کوئی میں نے اکیلا تو نہیں کیا. میں نے کل اپنے عزیز اس کو وزیر خزانہ کو کہا کہ جب آپ کریں کہ حکومت نے یہ کیا ہے, آپ لکھتے ہیں جناب وزیر اعظم نے یہ کیا. جناب وزیر اعظم ایک آدمی ہے, وہ ہدایت دیتے ہیں آپ کو, کرتی ہے حکومت ہے یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں. ہم کی جو ہے نا یہ میں سے بہتر ہے, یہ میں سیدھا واحد ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہے, اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. ہم کہا کریں ہم نے یہ کیا, ہم میں آپ سارے مل جاتے ہیں. اور ایک آخری بات جو میں کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں, ان سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ یہ نہ کیا کریں کہ میرے سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا. ان سے میں نے پوچھا آپ سردار مہم کے برابر ہیں, آپ سردار مہم صاحب کے برابر ہیں, آپ سکندر صاحب کے برابر ہیں, یہ بات نہ کیا کریں. آپ بھی تو 2 بار حکومت کا حصہ رہے ہیں, چھوڑیں اس بات کو. لوگ کیا سمجھتے ہیں, مجھے کو شاید علم نہ ہو, مجھے بہت ساری باتوں کا علم, لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یہ نہ کیا کریں. کل وہ اٹھے, وہ وزیر ٹرانسپورٹ جو اس کو علامہ اقبال کی طرح سوچ رہے, انہوں نے کہا 1 سال کی بات. بھائی 1 سال کیا ہوتا ہے بھائی, گھومتے گھومتوں کا تسلسل ہوتے ہیں. کوئی آج آپ کام شروع کریں گے, کل نہیں ہوگا کوئی اور اس کو پورا کرے گا. یہ نظام ہے ایسے, یہ چلتا ہے. یہ نہ کیا کریں ہم 1 ہی سال کے ذمہ دار ہیں. آپ 1 سال کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں آپ کو پھر جب سے لبریشن لیگ بنی تھی اس کے سے آپ کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں. یہ نہ کیا کریں, ان کو نہیں کہہ رہا, وہ کسی اور کو کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے ہوگا اگر سنتے ہیں میری بات. اس میں یہ ہے جناب کہ میں نے کہا تھا مائکرو مینجمنٹ. اب مجھے پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں میرے بلدیات کے ذریعے بیٹھے ہوئے, میں نے سنا, میں مظفر آباد گیا تھا کہ خاکروں کی بھرتی کرنی بھی فائل وزیر اعظم کے پاس آئی ہوئی, کیونکہ گریڈ 1 سے 6 تک آپ نے رکھی ہے. کیا کرتے ہیں بھائی, خاکروں کی بھرتی ہوئی کرے گا. میں نے وہ بھیجا تھا شارٹ نوٹس, 3 مہینے ہو گئے, اس والے کاغذ گئے ان کے پاس, وہ دیکھیں گے اس کو مائکروسکوپ سے. یہ آئی ہے جو یہ کچھ بات یہ ہے کہ جو کالج کے پرنسپل کا کام ہے, جو ہیڈ ماسٹر کا کام ہے, جو ڈسٹرکٹ افسر کا کام ہے, وہ یہ کرتے ہیں. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, بتا دیں اس میں کہاں لکھا ہوا ہے, کس نے ترمیم کی ہے اس میں, کیوں وہ کام کرتے ہیں جو آپ نے خود بنایا, کیوں اس کو خراب کرتے ہیں آپ اس کو اپنے آپ. یہ بتا دیں مجھے کدھر لکھا ہوا ہے کہ پرائم سے گریڈ 1 سے 6 تک بھی وہی کرے گا, کہاں لکھا ہوا. میں ذرا سے بھی کہتا ہوں آپ سے, برا نہ بنائیں. آپ بے ذائقہ, بے رنگ, بے بو, کوئی آپ سے کوئی خوشبو آتی ہے نہ بدبو آتی ہے. آپ جو ہے وہ میٹنگ کے بعد نہیں نہ کیا کریں. کرونا ہو گیا, اچھا کریں,
ابھی تک باہر نہیں نکلے کرونے سے. بھائی کام کریں لوگوں کے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ باہر چشمہ لگ جائے سیکٹری کے دفتر کے باہر کہ جناب ایم ایل اے کے سوالش کے بعد تبادلہ نہیں ہوگا, یہ کیا مذاق ہے. میں کل میرے بھی سابقہ وزیر ہے, آج بھی وزیر ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, شرکی باغ سے, اسے میں کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا ہے, وہ نوکری کے لیے اس نے ادھر دیا ہے, تو اس کو افسر پوچھتا ہے کہ تم ان کے گھر آج کل ہوتی, اسے کہا ان کے گھر میں کتنے کتے ہیں, کتنی بندوقیں ہیں. نائب قاصر کہتے ہوئے وزیر اعظم کے اور اس کے درمیان کیا اختلافات ہیں. اب کیا بولا یہ نائب قاصر سے انٹرویو لیا جائے گا, کیا بولا مطلب. میں نے آج صبح بتایا, میں نے کہا یہ بھی پریشان ہو گئے یہ میرے پاس. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں آگے بیٹھے تھے, میں پیچھے سے نہ جاؤں, تو یہ ادھر بیٹھا اتنے میں آگے. میں نے کہا یار میں وزیر صاحب یہی خواہش کر رہا تھا. میں سب کو میں جانتا ہوں, 2-4 کو چھوڑ کر سب کو, کبھی اپوزیشن میں رہے, ہم بھی حکومت میں رہے, ہم اپوزیشن یہ حکومت میں رہے. اس طرح کے سے نظام جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا. مجھے کیا کوئی کام نہ کرے, میں ان سے کہتا ہوں آپ کے سامنے, الفاظ آپ سے کہتا ہوں کوئی کام نہ کرے میرا. اگر آپ کے پاس میں آ گیا میرا منہ کالا کر کے مجھے واپس بھیج دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر کیا ہوگا. لیکن اس طرح تصدیق کرنی کہ اس کے گھر میں کتنے کتے, 2 کتے ہیں جناب, آپ کو بتا دوں. ایک وہ بھی میرے نہیں, وہ میری نواسیوں نے رکھے ہوئے بندوقیں البتہ ہیں میرے پاس. وہ میرا باپ پیچھے تو یہ نہیں کرتا تھا تو رکھی ہوئی ہے, اس میں کون سی بات ہے. لیکن ان سے بھی نہیں بنے, بلکہ آپ کو یہ جو بات بتائی میں آپ کو بتا دوں, میں تنویر الیاس صاحب کے گھر گیا, وہ وزیر اعظم سے, تو میں ان کو دعوت دینے گیا تھا اس کی کشمیر کی اس کی کمیٹی کی میٹنگ ہے. تو آئے 1913 کی ایک 16 بور بندوق, اس میں کاربن بڑی تھی بیلجیم کی, وہ لٹک رہی تھی. میں نے دیکھی, میں چلا گیا. دوسری بار میں آیا تو میں نے اپنے اس کو جو تھا میرے ساتھ ساتھی, میں نے کہا ارشد یہ اٹھاؤ اس کو گاڑی میں ڈال دو. میں نے مالک سے نہیں پوچھا, کار اٹھاؤ اس کو رکھ دو. اچھا اب خواجہ صاحب کیونکہ بندوقوں کے نہیں ہے واقف, یہ مجھے پوچھتے ہیں جی یہ لڑائی اس طرح ہوتی ہے. میں نے جناب گولی دی ہے, کارتوس تھی بندوق, خواجہ صاحب کو پتہ نہیں. آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں اس اور بات نہیں کرنا چاہتا, میرا کوئی کسی کی نہ دل آزاری مقصد ہے نہ کسی کو یہ ہے. تو ایک تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کے تحت کام کریں حکومت, اور اس کے تحت کام کریں. یہ 2 کتابیں میرے پاس, پہلے دن جب ان کے میں دفتر گیا تھا مظفر آباد, یہ دونوں لے گیا تھا. میں نے کہا ان کے تحت کام کریں, یہ آپ کا حق, آپ کا اختیار ہے, اس کو کوئی آدمی روک نہیں سکتا, ان کے تحت کام کریں. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا جی میں نے اتنے فیصد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے افسر ملازم کم کر دیے, وہ آپ نے ادھر بھیج دیے. ان کے پاس جگہ نہیں بیٹھنے کی, دفتر ہی نہیں ہے, تنخواہ وہ لے لینا جناب, بجٹ کا تو حصہ ہے, اسمبلی کے بھی ان کے پاس ہیں, انہوں نے اپنے نکالے لیکن اسمبلی کے بھی رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے وزیر صاحب کوئی باتیں اشارے کرنا ہوئے کو آنکھوں کے اشاروں سے بھی چلتی ہیں. جناب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ کچھ وہ میں نے کر دیا, میرا کوئی نہیں ہے, اللہ کی, ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں جی, ہم اکٹھے بھی اپنے رہے ہیں اس حکومت کے اندر, کون سی ایسی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا, میں نے اس میں دیکھا کہ یہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ہے کہ پرائم منسٹر جو پی ایم آفس ہے وہ کس کا حصہ ہے, اس کا کوئی نام نہیں مجھے ادھر مل رہا کہ کیا یہ سروسز کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ کیا کوئی الگ آفس ہے. یہ اب ان کی جو انڈکشن ہے, دوسرا تیسرا وہ ادھر ہے, ان کی پروموشن ہو رہا, مجھے مل گیا ان کے ایک افسر کو گریڈ 19 میں, وہ پروموشن مل گیا. اس سے کہا جناب مجھے کدھر سیکریٹریٹ میں کس سے مجھے ایڈیشنل سیکرٹری لگانا ہے, یا گریڈ 19 کے برابر مجھے جاب دیں گے. مطلب کہ آپ کیوں ان لوگوں کو ایجاد دے کر خوش ہوتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کل چلے جائیں گے, آپ نے ساری عمر تو نہیں رہنا, آپ نہ کسی کو ملیں نہ کچھ کریں, باقی تو ملیں گے نا. جو روایت یہاں پر صدارت پرویز خان صاحب ایسے تھے سارے ڈال گئے تھے, وہ آج تک جاری ہے کہ کوئی وزیر اعظم کی مجال نہیں کو کسی سے نہ ملے, رات کو بھی ملنا ہے اسے, لوگ سمجھتے ہیں اپنا, اچھی بات ہے.
آپ نے شام کو آپ نے پرائیویٹ ہاؤس سے میٹنگ بھی کرنی ہے، آپ وہ کابینہ کی کرتے رہتے ہیں نا، وہ میٹنگ کرتے ہیں، کوئی اور ضروری کام ہے، آپ نے لوگوں سے بھی ملنا ہے، تو کیا آپ باہر گیٹ پر خود جا کر پکارا دیں گے فلانا ادھر آ جائے؟ کچھ سٹاف ضروری ہوتا ہے۔ پھر بات یہ جو بات چلی تھی کہ یہاں ہماری مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے، میں بھی 5 سال سوچتا رہا، ہماری مارکیٹ چھوٹی، کنزیومر مارکیٹ ہی نہیں ہے ہماری۔ اگر آپ یہاں کوئی چیز لگائیں گے بھی تو جو پاکستان سے چیزیں بند کرائیں گے، آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں اس سے۔ را مٹیریل آپ سے باہر لانا، پنجاب سے لانا ہے، KPK سے لانا۔ ہمیں اور طرح کے پروجیکٹ، مثلا یہاں یہ تھا کہ وہ ایک موبائل فون لگانا چاہتے تھے، وہ نہیں چلا، کام چلا، وہ ادھر سے آگے ان کو ایک مصیبت ہوتی ہے، یہ جو ابھی آ رہا ہے یہ ایک اور ہمارے اوپر آ رہی گئی ہے، وہ تو کرتے نہیں ہیں، وہ جنہوں نے وہ ٹرائی کر فلانا سسٹم لگایا تھا خود کر نہیں سکے تو آ کر چڑھائیاں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اسمگلنگ تو اس کی سگریٹوں کی KPK میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پر MNA اور سینیٹر بیٹھے ہیں، تمہارا ہاتھ ہی پڑے تم آ کر کرنا بھی شروع کر دیتے۔ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے اسمارٹ کوئی ایسی چیزیں بنے جو ہم نے بنایا تھا میرپور میں، وہ آپ بات کرتے رہتے ہیں نا ہمارے ساتھ وہ جو کیا نام PTI کے جو سابق وزیر اعظم تھے جن کو بانی کہا جاتا ہے، انہوں کو مسئلہ کوئی اچھائی نہیں کی۔ میں وہ جو 7th جو کانفرنس اس میں شریک تھا، ایک ML1 کا وہ پاس ہوا، اتفاق ہوا، اور ایک یہ MMM کا۔ میں خود ان کے پاس گیا، یہاں ان کی بات چلی، میں نے کہا حضرت آپ اس پر بیٹھے ہیں ہیلی کاپٹر میں، مجھے بھی ساتھ دے جائیں۔ یہ نیلے ویلی جو ہے یہ KPK کے ساتھ بھی پر ملتی ہے، GB کے ساتھ بھی ملتی ہے، آزاد کشمیر بھی ہے، اس کو فروغ دیں۔ اس کو جس میں اپنے ٹورزم کاریڈور رکھا تھا، نہیں انہوں نے ہماری اس میں مدد کی، نہیں کر سکے وہ، بہرحال اب وہ قصہ پالینہ ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں ٹورزم کے جہاں پر بات چلی ہے، ایک گرین کشمیر میں اس سے ملا تھا، کچھ آئے تھے نا جو باختیار لوگ، آپ سب بھی ملے تھے، آپ سارے لوگ، ان سے میں نے کہا کہ فوج کا کام نہیں ہے بزنس کرنا، پلیز یہ کام نہ کریں آپ، نہ لوگوں کو موقع دیں کہ لوگ آپ کے اوپر یہ بات کر سکیں۔ اس لیے یہ جو 52C ہے نا جناب، دیکھیں نا بات یہ ہے، یہ بات چلیے کہ جی یہ بیرل کے فلانے کام تو فلانے کام، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جناب نیچرل ریسورسز انوالومنٹ، نیچرل ریسورسز آزاد جموں کشمیر which have a potential of economic value and providing for the substance of life for the future generation shall be preserved and regulated by the Act of the Assembly۔ یہ اس میں آئیڈل پرافٹ ہے اور چیزیں ساری لکھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح نہیں، یہ خرابی ہوگی، یہ نہ کریں یہ کام۔ مجھے بھی بڑی زبردست فلم دکھائی گئی تھی گرپنڈی میں، یہ کریں گے وہ کریں گے، ساتھ کا یہ 2 ارب روپیہ تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا نیچے نہیں ہے تو یار پر ہم نے بنانی واٹر باڈی دے دو، میں نے کہا 1 روپیہ نہیں دیتا آپ کو، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو یہ نہ کریں یہ کام۔ اس لیے میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ کام نہ کریں۔ وہ جناب میں ادھر ہماری ذاتی رقبہ دیکھا، ادھر سے وہ ڈالر چلا ہوا ہے، وہ گنگا جوڑی کے نیچے، وہ رکوایا ہم نے، وہ پراپرٹی ہماری ہے، کس نے آپ کو اختیار دیا مالک سے پوچھے بغیر؟ یہ کیا مطلب، یہ کوئی ادھر کوئی سکھاشائی ہے نظام ہے ادھر؟ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خام خواہ آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں جناب، آپ نے اس لائن آف کنٹرول کو باہر رکھنے کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو جی ابھی مجھے بات کرنے نہ کریں، آپ بھی آج ملے ہوئے کے ساتھ آج ہی منظور کرانا چاہتے ہیں، منظور آج ہی کرانا چاہتے ہیں، وہ کٹوتی نہیں آپ نے کوئی کرا دو آپ کی۔ اچھا ہے کوئی ایجنڈے کا حصہ ہے، میرا خیال ہے کوئی ایجنڈے کا حصہ نہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ اس وقت ٹھہرا نہیں جناب، ابھی تو میں نے بجٹ پر بات کرنی ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تھوڑی تو مجھے اللہ نے نہیں جی نہیں تو میرے ہلکے سی کر دو، وہی آ رہا ہوں اس طرف، آ رہا ہوں آپ کی طرف، میں نے کہا نا بجٹ پر بات کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ہاں ہم شاید ہی ہیں نا میرے، کیا کریں
بات یہ تھی کہ جب میں ان کے ساتھ رہتا تھا ایک طرف یہ رہتے تھے چودھری صداقت صاحب رہتے تھے اور چودھری افضل صاحب رہتے تھے، تینوں گجر برادری سے تھے، بھائی تھے تینوں میرے. مجھے کوئی پوچھا تم کدھر رہتا، میں نے کہا میں کھڑ گجرا میں رہتا ہوں. سارے تینوں میرے ادھر گرے تھے. بات یہ ہے کہ ہم بھائی آپس میں، کیا ہمارا آپس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں لطیف گل صاحب، بات یہ ہے کہ گزارش یہ کرنا تو حکومت سے کہ کچھ سڑکیں جو ہیں وہ آپ ہلکوں میں نہ ڈالیں. آپ انٹر ڈسٹرکٹ روڈ رکھیں، وہ ہلکے کی ADP میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اب آگے مثلا ادھر نیلم ویلی والے بیٹھے ہیں 2 MLA، ایک آدھے مطلب ہے اوپر سے آئے، مطلب ہے نا اوپر سے آئے مطلب ہے آپ کو وہ ہے کیا کہتے ہیں اسپیشل سیٹ والے، جس طرح اسپیشل سیکٹری ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اب 3 ہیں، اب آپ ادھر. اب بات یہ ہے کہ وہ سڑک ہے، وہ مین روڈ ہے بڑی. سابق اسپیکر صاحب مجھ سے جھگڑتے تھے، تو کدھر لگا مین روڈ پر، مجھے مین روڈ ہی. میں نے کہا حضرت یہ مین روڈ کرنے دے مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ نے کہا کہ جو ہو جائے گی مجھے نہیں پتا، آپ کے تاؤ تک پہنچ جائے گی 11 کلومیٹر رہتی ہے. تو گزارش ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں چھوٹی چھوٹی سڑکیں چاہیے، لنک روڈ، تاکہ لوگ سارا دیکھیں. بات یہ ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول بھی ہے. ہمیں جاگران کی طرف بھی بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ لائن آف کنٹرول پر نہیں ہے، سامنے گولی نہیں ہے. ہمیں یہ جو وادی کیل ہے اوپر چھوٹر کی طرف، یہ بڑی زبردست ہے، اس میں ہم بچ جاتے ہیں اس سے. یہ 2-3 جگہ ایسی ہیں. آپ کے پاس یہ جو ہے وہ کدھر گیا وزیر صاحب باقی جیسے جو ان کا نمبر 2 سے 1 سے کیا نام ہے ان کا، نہیں جی یار وہ جو دریا سے پار ہیں کیا فیصل صاحب، نہیں جی جاوید صاحب. بہتر اتنی زبردست جگہ. میں نے بڑی کوشش کی. میں آپ سے عرض کروں، مجھے اس معاملے میں مجھے بڑی رکاوٹ پڑی اپنی طرف سے، اپنے حکومت کی طرف سے. یہ جو سرکاری اراضی تھی اس کو اگر آپ نے اسی مقصد کے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے خاصے کتنا دینا، یہ کرنا، یہ پروسیس تھا 2 سال کا. ہم نے اس کو لایا 44 ڈیز میں، 44 ڈیز میں لایا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو احساب کا قانون ہے یہ کوئی کام نہیں ہونے دے گا. اگر آپ گڈ فیتھ میں دیکھیں، گڈ فیتھ پہ کوئی کام کرتا ہے وہ کوئی اس پر کوئی ایسی بات نہیں بنی. ہم نے اسی لیے ترمیم کی تھی. مجھے جنرل باجوہ نے کہا جو آپ نے کی ہے مینو بھی بھیج دو راجہ صاحب، اور اس نے مجھے خود کہا مجھے یہ جب تک نظام میں پاکستان میں ترقی اس میں یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے. اب بندہ ڈرتا ہے کہ میں نے ادھر سے ادھر کر دیا مجھے کوئی بات دے گا. پونچھ میں جس طرح جگہ بے شمار جگہ، یعنی اگر آپ ہیلی کاپٹر پر سے جائیں، میں پونچھ والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے فارسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ویل پروٹیکٹ ہے. ہماری طرف تو تباہی نکالی ہے لوگوں نے. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان معاملوں کو جو ہے جناب یہ دیکھا جائے. اب یہ حکومتی جو انفرام ہے اس کے لیے جناب یہ رولز آف بزنس مرتب شدہ ہے. ہر محکمے کے لیے اپنی ذمہ داری کا اس پہ تعین کیا گیا ہے. موجودہ حکومت جو ہے نا وہ اس سے ہٹ کر بات کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اجازت دیں، میں تھوڑا سا، چونکہ میں وہ نہیں ہوں جناب، میں کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں، میں مشکل ہے میرے لیے سچی بات میں ہوں کہ کسی بھی محکمے میں جو ہے نا بجٹ جو پروویژن سے ہٹ کر جو ہے اضافی ڈیمانڈ کے لیے جوازی فراہم کی جاتی ہے. اور یہ پھر فراہمی جو ہے نا یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی حد تک اختیاری ہے. لیکن موجودہ حکومت سارا نظام جو ہے اس کے بغیر، یہ وزیر خزانہ، اگر میں غلط کہتا ہوں تو میری تصحیح کر لیں، اگر ٹھیک کر رہا ہوں تو اس کو درست کر لیں. کسی بھی ضرورت میں ڈپارٹمنٹ کو رقم کے وصول کے لیے پی ایم سے وصولی منظوری حاصل کر کے پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رقم کے وصول پر دوبارہ سمری جو ہے نا وہ محکمہ حکومتی ضروری اثار کی جاتی ہے، جسے پی ایم صاحب کیبنٹ میں بھیج دیتے ہیں. نتیجہ تن یہ ہے کہ ضرورت کے وقت وہ رقم فراہم نہیں ہوتی تو پھر سے جو ہے نا پروجیکٹ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس کو ڈیلے ہو جاتا ہے. گزشتہ سال مستقبل محکمہ مالیات نے ضرورت مند محکمہ جات کے لیے 4 ارب کے قریب جو ہے نا وہ فنڈ جو ہے وہ واگزار کیے تھے، جس سے حکومتی منظوری جاری کو نوٹیفکیشن بھی جاری ہے. اجرائی کے بعد محکمہ مالیات سے نوٹیفکیشن بھی ڈور ہو چکے ہیں. لیکن موجودہ حکومت
وزیر اعظم وقت نے جو ہے نا سابقہ حکومت کے منظور شدہ فنڈس کو اون نہ کیا، اور نہ یہ رقم گزشتہ سال کی نظر ثانی میزانیے میں رکھی ہے۔ اس طرح ایک مالیاتی اسکینڈل جان بوجھ کر جو ہے نا وہ کریٹ کیے گئے، جو 76 سالہ حکومتی تاریخ میں بیڈ گورننس کا منہ بولتا ہے۔ یہ رقم ایکسیس ایکسپینڈیچر ہو چکی ہے جس کو درست کرنے کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیا کریں گے اس کو بتائیے؟ کل آڈیٹر جنرل پاکستان رپورٹ لکھے گا، یہ ایسی بات ہوگی ہمارے بارے میں؟ پھر یہ کہ کسی بھی ترقیاتی جو اسکیم کے لیے متعلقہ فورن پی این ڈی ہے، جہاں پی سی 1 مرتب کیا جاتا ہے، جو ڈی ڈبلیو پی میں زیر بحث آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی منظوری جاتی ہے۔ اگر وہ 1 ارب سے کم ہے تو پھر وہ ڈی ڈبلیو پی میں جائے گا، اوپر ہے تو پھر وہ سی ڈی سی میں جاتا ہے۔ موجودہ حکومتیں برعکس اس کے اپنی منمانی کرتی رہتی ہیں۔ ترقیاتی میزانیے میں جملہ رقم جو ہے نا ایک وہ بلاک پروویژن میں رکھی ہے، جس سے جہاں مرضی جدھر استعمال کریں۔ جو میں سمجھے بلاک پروویژن جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات۔ وہ پھر وہ جس کی رسائی کم ہوگی اس کو نہیں ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو نظر ثانی جو میزانیہ ریوائز بجٹ کے لیے آپ نے 42 ارب کی جو ہے نا وہ کمی کرتے ہوئے 25.8 جو آپ نے پچھلے سال رکھا تھا روپے کر دیا ہے، اس کا نقصان جو ہے نا وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، جو بہت سارے جو ہے نا وہ التوا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹھیکیداروں کو جو ہے نا ورک ڈن کے مطابق رقم کی ادائیگی بھی نہیں کرتے۔ مثلا میں اپنے حلقے میں، میرا کیا حلقہ ہے جی، وہ حلقہ نمبر 6 ہے، اور میرا حلقہ کیا ہے وہ سارا حلقہ ہے کہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ میں نے پتہ کیا، میں نے کہا جی 2 کروڑ روپیہ ہمیں نہیں مل سکا ابھی تک جو ہم نے دینا تھا اس کو۔ باقی میں وزیر صاحب میں ان کا شکر گزار جو میں ان کو بات کرتا ہوں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو پل بنا دیکھیے ٹریفک کتنی آسان ہو گئی ہے، اوپر وہ پھنسا ہوا ہے، لوگوں کا خیال تھا یہ میرا حصہ ہے اس میں، وہ میرے عزیز ہیں تو وہ جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی اس کے پاس، وہ میرا کوئی حصہ نہیں بھائی، میں ٹھیکیدار میں نے کی، مجھے پتہ ہی نہیں، میں اللہ کی قسم ہے اسپیکر صاحب مجھے اس نے کہا یہ وہ سی ڈی بن گئی ہے جی پتہ نہیں کیا، میں لاؤ اندر سے میں گھر میں تھا، میں نے کہا لاؤ وہ لیپ ٹاپ یار اس میں ڈالو، انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں، میں نے کہا تم نے کہا سی ڈی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہوتا ہے سی ڈی جی بینک کی کیا کہتے ہیں کارڈ ڈپازٹ، میں اسی طرح بولو پرانا نام کارڈ ڈپازٹ، دوسری انگریز کے پتر پڑھ کے سی ڈی لگائی، میں نے سنا کہ لیپ ٹاپ میں ڈالنے کی سی ڈی آر۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ دیکھیے ترقیاتی جو ہے نا میزانیہ، اس میں آپ نے ایک رکھی ہے یہ اپنا مسلینیس جو رکھی ہے نا آپ نے، یہ کامن مسلینیس کے 2 ارب مختص کیے ہیں آپ نے، یہ بجٹ میں دیے ہمارے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی تفصیل شامل نہیں ہے۔ یہ پی ایس سی پی میں اگر یہ رقم کامن مسلینیس ضرورت مند ڈپارٹمنٹس کے مطابق پی سی 1 دے دی جائے تو جو اسکیمیں مرتب کر کے بھی چیز کچھ کر سکے، مگر مجھے سمجھاتی ہے اتنی فراغ دلی سے کسی فنوائر کے ڈسپوزل پر 2 ارب روپیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تھوڑا سا تو بجٹ ہے آپ کا، ہمارا جو ہے آپ کا کیا ہمارا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ترقیاتی میزانیے میں فزیکل ہاؤسنگ کے لیے 2 ارب 46 کروڑ روپے کی پروویژن تھی، جس میں کمی کرتے ہوئے نظر ثانی میزانیہ 51 کروڑ کر دی گئی۔ ابھی یہ جو آپ کی مسجد ہے یہاں پہ منیر صاحب آئے ہوئے، پتہ نہیں آئے ہوئے وہ بیٹھے میرپور سے صاحب، اس ٹھیکیدار کے پیسے میں نہیں دیتے مسجد کے، یہ جو شاہ خالد ماسک کیا شاہ خالد ماسک کہتے ہیں نا، ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے پیسے دو بھائی۔ آپ نے سارا جو ہے نا وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا، یاسر صاحب بیٹھے، ہاں آپ نے وہ دے دیا، باقی بھی ہے نا ادھر ریاست کے اور بینک بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں پڑھنی پڑی ہے۔ صحت عامہ میں آپ نے کمی کی ہے، اس کو مزید جو ہے پیسے دینے تھے آپ نے کمی کی ہے اس میں ہیلتھ کے اس میں۔ پھر یہ ہے کہ محکمہ برقیات میں جو یہ لائن لاسز ہے یہ 40 سے 45 سے اس میں چوری بھی شامل ہے۔ ابھی یہ جو افتاد آئی نا لوگوں کا خیال ہے ان کو 30 روپے، ان کو کون دیتا ہے 30 روپے، مذاق میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ سسٹین نہیں کر سکتے، کون دے گا پیسے آپ کو؟
کل KPK والے مانگے گئے نا تربیلے کے، مانگ لیے گلگت اپنا وہ مانگے گا، گلگت کے کا پانی میرا جاتا دریا سندھ کا، اس کے بعد وہ مانگیں گے آپ سے اپنا بلوچستان والے بھی کہ اس کے نیچرل گیس کے، سندھ بھی نیچرل گیس دے رہا، وہ تھرپول سے بھی دے رہا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنا وہ جو ہے وہ گیس بھی ادھر سے نیچرل گیس۔ پنجاب والے کہیں گے ویٹ ہماری ہے، یہ ملک چلے گا کیسے بھائی؟ ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کر دیا، میں سچی بات ہوں ہم نے خود اپنے آپ کو، کہ وہ جو 11 اگست کا جو تھا نا وہ اس وقت ڈیزاسٹر جو ہم نے وہ جو منظور کیے پیسے، اس وقت ٹوٹل ڈیزاسٹر۔ کون دے گا جی آپ کو 23 ارب روپیہ؟ 18 مذاق بنایا ہوا ہے، باقی تو نہیں مانگیں گے آپ سے۔ میں نے اس سے سینئر وزیر صاحب کو فون کیا، پتہ چلا جی کہ وہ آگے ہیں جناب ری رولنگ مل لگانے والے، وہ سنتے یہ بھی 3 روپے یونٹ ہے، مطلب کسی نے ان کو، میں نے فون کیا، میں نے کہا خبردار کسی کو ادھر لگانے نہیں، ہمارا کنڈکٹر اس قابل نہیں ہے، ویسے بھی یہ بھی اے سی والا بھی گرمی ہو گئی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گرمی ہو تاکہ یہ جب ہوگی نا بجلی بند جائے گی میرپور میں، مظفر آباد میں، کوٹلی میں، پھر لوگوں کو مزہ آئے گا، پھر نخرے کریں گے، یہ پھر کہیں گے لوڈ شیڈنگ کا صاحب مذاق بنا لے گا ہم نے، یا مطلب ہم نے کیا مطلب ہے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی طرح سے جناب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں کونیز نے کہا تھا دیں گے، جب میں پہلی بار بنا تھا 5 ارب روپیہ، وہ انڈین پریشر کے تحت پھر پولن گورنمنٹ نے وڈرا کر لیا، اسی کی آگمنٹیشن کے لیے تھا، اس کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے لائن لا سکتے ہیں۔ دیکھیں بات سچی بات بتا کیا، ہم پاکستان کے حساب کے مطابق 90 ارب کی بجلی استعمال کرتے ہیں، دیتے کتنے واپس میں 6 ارب، نخرے کرتے ہیں لوگ، یہ لحاظ مذاق کو کسی صوبے کے ساتھ آیا تھا، یہ نہ کریں نا، یہ بلیک میلنگ مت کریں، یہ کیا کریں گے آپ؟ ویسے آپ نے مفت سے لوگوں کو ڈراتے پھرتے۔ بات یہ ہے کہ اب یہ سبسڈی جو ہے یہ آٹے کی، یہ جناب کی حکومت آٹا مہنگا خرید کر سستا کر دیا، دیکھیں کدھر سے لائیں گے پیسے؟ ادھر کو کیا کوئی جعلی فیکٹری نکالیں گے، KPK سے منگائیں لوگوں کو، وہ جو جعلی ڈالر بناتے کہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آپ اس آزاد کشمیر کے ساتھ؟ کر کیا رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے چلے گئے مذاق جناب؟ نہیں جناب میں نے بات پوری کر لی، ابھی آپ کی میں نے کی نہیں ہے، آپ اٹھا دیں، نہیں آپ 4 تو نہیں 2 کی گل کر سکتے، 4 نہ، جی ہاں۔ تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اس میں جو ہے نا اس میں کام کریں۔ اب بات یہ ہے کہ جی ہاؤس نہیں وہ آیا اسپیکر، وہ منظوری دیتا، آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں اسپیکر کے کیا اختیار ہے، وہ اس نے 146 ممبر باہر نکال دیا اپوزیشن کے، اور قانون سازی کرا لی اس نے، وہ اس سے وہ ممبر کو پورے اس مدت کے لیے بھی نائل کر سکتا ہے، کیا تھا نا اس نے اس کو گاندھی کے بیٹے۔ اچھا محکمہ زراعت کو جو اب زلزلے کے بعد ہمارے ساتھ مظفر آباد اور پنچ کے عوام کو فالج ہو گیا، دونوں یہ کام ہی نہیں کرتے۔ شام کو جائیں گے ادھر سے مظفر آباد سے، ادھر سے لیں گے وہ ملک پیک، ادھر رکھیں گے وہ سفید وہ مرغی کیا نام ہے وہ جو جس کے باپ کو ہی نہیں پتہ ہوتا، شیور کی، اور گھر جا رہے ہیں جناب، اپنے گھر جا رہے ہیں جناب، گاؤں میں جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو، کوئی کام اپنا نہیں کرتے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کون سو گیا، تھوڑی سا مقصد سو جاتے، آپ سو جاتے۔ آپ کے بڑے بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، وہ میں کہنا نہیں چاہتا، آپ کے بڑی مزدار بات ہے، چوہے صاحب نے میں نے آپ کے بھتیجے کو بات بتائی ہے، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت ہے تو کہہ دوں، نہیں، مجھے کہنے لگے اللہ خوش رکھے، اللہ ان کو صحت ہے، ان کے ساتھ میری گپ شپ ہے سلطان محمود کے ساتھ، کہتے اگر گزدار ہی بڑھانا سے تو میرا پورا کو کاٹ سی آپ کشمیر کا بڑھا سی، اگر اس کا بڑھانا سے، بہرحال اللہ ان کو صحت دے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں، خطاب کریں اسمبلی سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، یہ ہمارے لیے وہ بھی ایک غنیمت احساس ہے، سچی بات ہے، پرانے لوگوں میں سے رہ گیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں وزیر صاحب بیٹھے ہیں کہ زراعت جو ہے نا اس کو فعال کریں،
2005 گزرے کے بعد ان کو زمینداروں کو بیج کھاد کی کوئی سبسڈی اگر اس کو دے سکتے ہیں تو دیں اس کو، تاکہ جو ہے نا پر ایکڑ جو ہے یا ہمارا ایکڑ تو نہیں پر کنال ہماری ییلڈ بہتر ہو سکے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہمارے پاس، یہ اس میں دودھ اور گوشت کی کمی کو پورا کیا جا سکے، یہ اس میں آپ کو اسکیم بنائے، آپ اچھے وزیر ہیں، بابر وزیر ہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ کریں آپ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن ہے جناب، یہ 35 ارب سے بڑھ کر 43 ارب ہو گئی ہے، اور یہ میری بات یاد رکھیں، یہ سلسلہ جاری رہا، آفٹر 10 ایئرس آپ کا سارا جو ہے نا ویریبل گرانٹ اس میں چلی جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے کوشش کی تھی آخری دنوں میں، لیکن میری کابینہ نے میری بات نہیں مانی، تو وہ جو ہے نا وہ اگر کر لیتے تو شاید یہ اس کے اوپر حکومت کو بیٹھ کر غور و فکر کرنا پڑے گا آپ کو، یہ نہیں چل سکتا یہ نظام اس طرح۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو گڑبڑ ہوئی نا آزاد کشمیر میں، یوتھ کیوں گیا؟ جب میں نے تقرری کروانی ہے میرے دستخط ہوں گے نیچے، کیوں وہ میرے دستخط نیچے؟ وہ اسی کیا تھا، این ٹی ایس کیا تھا 7 سے لے کر، میں آج آپ کو پھر کہتا ہوں، درد مندی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، آپ وہ 7 سے لے کر 15 تک این ٹی ایس بحال کر دیں تاکہ لوگ اپنے میرٹ پر جائیں، کسی ایم ایل اے کے پاس کو نہ جانا پڑے، وزیر کے پاس نہ جانا پڑے، نہ الیکشن میں امیدوار کو بلیک میل کر سکے، نہ وہ امیدوار کو بلیک میل کر سکے، اس بلیک میل سے جان چھڑائیں۔ 5 سال انتہائی امن کے ساتھ ایجوکیشن میں ہم نے کیا، کوئی پرابلم نہیں ہوا، آئے کوئی نہیں۔ اس یوتھ کو یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ اسی طرح خرابی ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو، یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے بات کی تھی، وہ نہ آپ نے 10 سال نے دیا، نہ 5 سال نے دیا، کچھ نہیں، یہ بھی ممبر تھے، میں بھی ممبر تھا، ہم نے تو بات کی تھی لیکن آپ نے نہیں مانی بات۔ سپورٹ ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ اس میں جناب یہ کر لیں، اب بات میری تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو جنگلات کے محکمے میں سے گری پڑی لکڑی جو ہے نا، آپ کو یہ چٹے آتی رہتی جناب، انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں گل نہیں کرنا، گل تو میں کرنی ہے، لیکن آپ کو تو چپ شا کر بولا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جنگلات کے اندر جو گری پڑی لکڑی وہ آپ کو نکالنی پڑے گی، وہ بالکل وہ گل سڑ جائے گی، آپ کو ٹی ڈی کوٹا دینا ہی دینا ہے۔ کیسے نہیں دیں گے آپ؟ فارورڈ رول کے بغیر کیسے چلیں گے آپ؟ وہ آپ کو دینے، سمجھ نہیں ہونے دینی، آپ نے ناجائز کٹائی نہیں ہونے دینی، سخت سزا دیں ان کو، شدید ترین سزا دیں، ان کو ایگزامپل بنائیں، ایگزامپلری پنشمنٹ دیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے یہ نہیں ہو سکتا بھائی وہ اس کے ڈیڈ ہے، وہ ڈرائی ہے، وہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں، آپ خود رہے وزیر جنگلات اجلاس کے لیے۔ یہ جو جانوی برڈس وغیرہ ان کو لکڑی دیں، روزگار پہ دیں، کیوں لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں؟ ان میں نے آپ سے کہا کہ انٹر ڈسٹرکٹ روڈ، اور میں کہتا ہوں جو ہمارے یہاں جو یہ حلقہ نمبر اب 5 ہو گیا ہے، یہ کافی بڑا حلقہ ہے، اس میں 2 سب ڈویژن ازبا ضروری ہے، 2 سب ڈویژن اس کے اندر دیں تاکہ لوگوں کو یہ بار بار مظفرآباد نہ آئے، وہیں متعلقہ لوگوں کے کام ہو جائے۔ آپ اس کے اس حلقے سے منتخب شدہ نمائندے آپ بات کریں۔ پی ایس ڈی پی کے منصوبہ جات ہے جناب، ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا اسمبلی کی بلڈنگ، مظفرآباد میڈیکل کالج، میرپور میڈیکل کالج، رٹھوا ریام برج، اسی طرح سے یہ جو نیلے ویلی کی بائی پاس سے لیس ہوا ہے اس کا بہت زیادہ بنا دیا انہوں نے، ایم ڈبلیو والوں نے اس کو کم کرے اس کو، اور 1-2 منصوبے اور تھے، ان میں کم لاگت سے منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سال کے آغاز تک آخر میں ہماری جو ہے یہ ہو جائے، اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کے الاؤنسز کا ایشو ہے وہ پورا کریں۔ آپ وزیر داخلہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے اندر افراتفری پیدا ہو جائے گی جب آپ ایک شعبے کو دیں گے اتنی تنخواہ، دوسرے شعبے کو کم کر دیں گے، اس میں توازن ہونا چاہیے۔ اس طرح پولیس فورس کے اندر جو ہے نا بدلی پیدا ہوگی،
پولیس فورس کے اندر بددلی پیدا نہ کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ سیکریٹری ملازمین کو جائے، باقی جو دیتے ہیں اس طرح کریں. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مظفر آباد یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی جو سب سے پہلی بچیاں باہر کھڑی ہیں، چلے بچوں کی خیر، بچیاں باہر کھڑی ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسے نے وزیر صاحب کالج کے کدھر گئے، وزیر خزانہ چلے گئے کہ بھائی ان کو وہ دیں، دھوپ میں بچیاں باہر کھڑی رہتی ہیں. جی آپ نے بھی دیکھو گا، میں بھی ان کی بسز ہیں ویسے نہیں ہے، کم ہوگی، میں نہیں کہتا کم ہے ضرور ہے لیکن کم ہے نا جناب. وہ اتنی دیر تو نہیں لگتی، وہ بس دوبارہ واپس جائے گی، پھر آئی شام کو بچوں نے آسٹریلیا گھر بھی جانا نہیں. یہ وہ پرانا زمانہ تو نہیں ہے اب. اور پھر یہ کہ یونیورسٹیز کے لیے کوئی آپ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو بھی پرابلم ہے، وہ اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت کیا کرتی ہے یونیورسٹیز کے لیے؟ پیسے دینا یونیورسٹیز کے لیے. تو آخر میں جناب میں پھر آپ سے، آپ سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں، کیا کروں میں؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے 1.5 گھنٹہ بات کر دوں گا. ہو گیا پورا، بالکل ہو گیا. 2:30 منٹ اٹھا لیں. بکروال برادری کے ایشو میں رہ گئے، ان کے ساتھ جو کمیٹی کمیشن بنا تھا اس کی فائنل کر کے اس کو کریں. وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس ریاست کے شہری ہیں. وہ نہیں، اس کی کمیٹی نے رپورٹ کی ہے اور رپورٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں پڑی ہوئی ہے. یہ نیازی صاحب کے وقت میں ایس ایم بی آر کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی نے بہت عرصہ پہلے کام کر لیا تھا، تو اس کے پھر فائنل رپورٹ ہو گئی، پرائم منسٹر اسٹیٹ میں پڑی ہے. مجھے نہیں پتا نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری ہوا اس کا. اچھا، جو کنٹیجنٹ نوٹیفائی ہو گئی تھی وہ، لیکن اس میں اس کے امپلیمنٹیشن کے ایشوز تھے. میرے خدا کا رہنی کنٹیجنٹ جو جن لوگوں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں 20 یا 25 ہزار. اب پاکستان میں 37,000 ہو گیا منیمم. وہ آپ کو کرنا ہے اس کی. ان کی ایک بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح سے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹورزم کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یہ گرین کشمیر ناقابل قبول ہے، یہ نہیں چلے گا، ادھر نہیں چلتا. بیلدار ہیں ایم این ایچ، میرے منہ سے بھی نہیں پڑتا، ایم این سی ایچ، انہیں کے لیے میں شور بچانے ایک دفعہ گیا تھا. بیچاری بچیاں بیٹھی تھی باہر، وہ بیلداروں کے لیے بھی گیا تھا. تو یہی ہے جناب. پھر آپ بات کر چکے ہیں، اب ہو چکے. ٹھہرے مجھے، میں بجٹ کی حمایت بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ آپ کو بات کرتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے بتائیں؟ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے بتا دی اس کو. کس کے تعلق؟ اس کو میں نے آپ سے کہا تھا میں یہ میرج آف کنوینئنس ہے، انکنوینئنس ہے. چلو جو بھی ہے، لیکن ہے تو ضرور ہے. اگر میں خاموشی اختیار کروں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو یہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو لیکن آپ کی طرف سے لاؤڈ لیا آنا چاہیے، آنا چاہیے. بات یہ ہے، میں کیا بولوں آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کبھی ادھر بیٹھتے کبھی بیٹھتے، مجھے آپ کو پتہ نہیں. سب کو کرنا چاہیے. ایسی بات ممکن ہے جو اپوزیشن کی تجویز آئی ہے اس کو یہ آپ نے اس میں لائے گے. یہ میرا وزیر ہے، یہ چھوٹا جن کا جو ہے یہ وزیر، پتہ نہیں کون سا وزیر ہے یہ، کون سا آئیڈل جنریشن کا، کون سا وہ بیٹھا. رشید. ہاں اچھا جی، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے لکھ دیا کہ 1,000 میگا واٹ ہم نے بجلی پیدا کی پرائیویٹ سیکٹر میں. کیا کیا آپ نے لکھا ہے؟ کدھر 1,000 میگا واٹ؟ وہ کروڑ تو پاکستان پنجاب کے پاس ہے. پراپرٹی ویڈیو کی ہے. کس کی پراپرٹی؟ کس کی پراپرٹی؟ نہیں 30 سال کے بعد ہوگی اور نہیں ہوگی. وہ پنجاب میں ہے بھائی، پنجاب میں ہے. خیر صاحب اس طرح ہے، یہ 30 سال کے بعد ہمیں ملے گا، 25 سے 30 سال یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے جناب، یہ مل جائے گا. وہ والا کوٹلی والا جو ہے نا وہ مل جائے گا. وہ جو آگے والا وہ پنجاب میں. ہمیں صرف واٹر یوز چارجز ملیں گے نہ مار گیا ہے، پتہ ہونا نہیں جانا مار گیا. رشید صاحب نہیں، رشید صاحب وہ آئی پاکستان کے ایریے میں تو ہم کو مل جائے گی. نہیں چھوڑے اس کو، مل جائے گی. تو یہ میں آپ سے کرنا کہ اس کو درست کریں. میں ایک اپنے بجٹ سے چھوٹے منصوبے جیسے ہم نے 14 میگا واٹ کا کیا تھا، وہ اپنے بجٹ سے کیا تھا. یہ جو ادھر ہے یہی والا، اس طرح کے آپ پوٹینشیل دیکھ لیں. اسی طرح سے جو ان کے ساتھ بات کریں. 40 میگا واٹ کی ایون وہی کر شہری ہے، یہ وہی کر رہا ہوں، اسی طرف جا رہا ہوں. 42 میگا واٹ ہے، کتنی ہے وہ آپ لے لیں، ان سے بنائیں تاکہ آپ یہ بجلی یہاں پر 2-3 ایشو بڑے امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہے. جو صاحب یہ بیچ میں بات ہے. مہربانی جناب. تھینک یو سر. اس میں 2-3 ایشوز بڑے ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں.